یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ بھولیے. اب یہ قرآن مجید نے کہہ دیا نا، ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اب یہ وہ تصور ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بتایا، اور جبرائیل امین بطور خاص یہ تصور حضور کی امت کو اور صحابہ کو بتانے کے لیے سوال کرنے کی غرض سے آئے. اس کی وضاحت کے لیے جبرائیل امین آئے، جس کو قرآن مجید نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. قرآن نے کہا. اس احسان کی وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی. اب ایک اصولی بات یہ ہے کہ پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے ہونی چاہیے، اس سے بڑی تفسیر کوئی نہیں. قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے ہو تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا، تفسیر القرآن بالقرآن. یہ جو احسان کا لفظ آ گیا، اب اس کو میں تھوڑا سا قرآن سے واضح کر لوں. اور دوسرا پھر رتبہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، پھر اس کو حدیث سے سمجھا جائے. اب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 112، سورہ بقرہ. اب اسی احسان کا معنی قرآن کی زبان سے سمجھ رہے ہیں. قرآن کا مرتبہ احسان، لفظ احسان، اس کا مفہوم خود قرآن سے سمجھ رہے ہیں. بقرہ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا بلا. اب میں اس تصور کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ عین ممکن ہے سننے والا کو یہ کہہ دے جی اس احسان سے مراد تو عام نیکی ہے، نیکوکار لوگ ہیں، جو نیکی کی جاتی ہے اس کو قرآن احسان کہتا ہے. نہیں، یہ وہ عام آپ سمجھ رہے ہیں. یہاں مرتبہ احسان میں وہ نیکی مراد نہیں ہے، یہ ایک بڑا اونچا درجہ ہے. اب آئیے قرآن کی شہادت لیتے ہیں. فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ. فرمایا کہ بلکہ وہ شخص جس نے اپنا چہرہ اور اپنا قلب اور اپنی نیت کا رخ خالصتاً اللہ کی طرف کر لیا، جس نے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا دھیان کر لیا. تصوف اس کا نام ہے. غیر کا دھیان مٹا کر اللہ کا گیان پیدا کرتا ہے. ہر غیر کا دھیان مٹا کر اللہ کا گیان پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ جس نے اپنا رخ ہر سمت سے پھیر کر اللہ کے لیے خالص کر لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس طرح خالص کر لیا کہ وہ درجہ احسان پر فائز ہو گیا، صاحب احسان ہو گیا. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. تو اب اس کے اجر کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو کیا اجر ملے گا. اس کا اجر بس اللہ کے پاس ہے. ایک اجر اس کا بتا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے، اور وہ یہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو صاحب احسان ہو گیا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اپنی ذات کا، اور نہ اپنے چاہنے والوں کا کوئی غم ہوگا. خوف اپنا ہوتا ہے، غم اپنوں کا ہوتا ہے. پرایوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پرایوں سے غرض نہیں ہوتی. اپنی ذات کی فکر ہو تو خوف کہتے ہیں. بولیے کیا؟ اپنی ذات کی فکر ہو اور دوسرے محبوب کی جس سے محبت ہو، جس سے خواہ وہ محب ہو یا محبوب ہو، جس سے محبت کا رشتہ ہو، اگر اس کی فکر ہو تو اسے حزن یعنی غم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غم کہتے ہیں. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.